مرتبہ نرالا ہے غازی کمال کا، غازی کمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے 99 قتل کیے تھے۔ حضرات، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ چوری، ڈکیتی اور قتل کرنے میں مشہور تھا۔ وہ ذرا سی باتوں پر لوگوں کا قتل کر دیا کرتا تھا۔ جب اس نے 99 قتل کر دیے تو اس کے دل میں اچانک سے خیال آیا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میں اپنے رب کے سامنے ان لوگوں کے قتل کی کیا وجہ بتاؤں گا۔ اسی فکر میں وہ بہت بے چین رہنے لگا اور اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ پھر اس شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کسی عالم صاحب کے پاس جا کر ان سے سارا واقعہ معلوم کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے ایک شخص سے جا کر معلوم کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تمہاری بھلا توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جو انسان 99 قتل کر چکا ہو اس کی توبہ قبول ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جب قاتل نے اتنا سنا تو اسے اور غصہ آیا اور کہا کہ میں 99 تو ویسے بھی کر چکا ہوں، کیوں نہ اب 100 ہی پورے کر لوں۔ اور پھر اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس انسان کا بھی قتل کر دیا۔ اس شخص نے اس کا قتل تو کر دیا لیکن اس کے دل میں خیال یہی رہا اور بے چینی بڑھ گئی کہ میں نے خواہ مخواہ اس کو قتل کر دیا۔ اس کے دل میں آیا کہ کوئی نہ کوئی تو صورت ایسی ہوگی جس کے ذریعہ سے میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ پھر اسی جستجو میں وہ لگ گیا اور اس نے لوگوں سے یہ معلوم کیا کہ اس دنیا پر سب سے بڑا عالم کون سا ہے تاکہ میں اس سے اپنا مسئلہ معلوم کر سکوں۔ آخرکار اس قاتل کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم رہتے ہیں جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں ضرور بتائیں گے۔ پھر اس قاتل شخص نے ان عالم دین کو تلاش کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اس شخص کو وہ عالم صاحب مل گئے۔ پھر اس قاتل شخص نے اپنی زندگی کا سارا قصہ عالم صاحب کو بتایا اور کہا کہ کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے کیونکہ میں اس وقت تک 100 لوگوں کا قتل کر چکا ہوں۔ تو عالم دین نے کہا کیوں نہیں، اللہ تعالی ہر کسی کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت کا سمندر تم جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے کئی گنا بڑا ہے اور وسیع ہے۔ پھر عالم صاحب نے اس شخص سے کہا کہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری بخشش ضرور ہوگی۔ حضرات، پھر وہ شخص بستی کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ قاتل شخص آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آ گئے۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کے ہم حقدار ہیں، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کے ہم حقدار ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ انسان اپنے گناہوں سے تائب ہو کر نیک لوگوں کے پاس عبادت کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں کاٹ دی ہے،
اس لیے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ اسی دوران ایک آسمان سے فرشتہ انسانی شکل میں حاضر ہوا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرات اس فرشتے نے آ کر ان فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے آ رہا تھا اور جہاں جا رہا ہے اس کی دوری کو ناپ لیا جائے۔ جس طرف کی مسافت کم ہو یہ اس میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ جب دونوں طرف کی زمین کو ناپا گیا تو یہ شخص نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالشت قریب تھا۔ حکم ہوا کہ اس کو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کیا مرتبہ